الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول مجتبیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس آپ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان خاتم النبیین کانفرنس میں شرکت کی دعوت برادر مکرم مولانا قاری عبدالرزاق نثار صاحب نے دی ہے. اپنے لیے سعادت سمجھ کر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام کرنے والے ہمارے اکابر کارکنان سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنی وسعت، اپنے اپنے اخلاص کے جذبے کے ساتھ جو لوگ بھی اس مبارک مشن پر کام کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر اس کے جملہ اراکین منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور
مرکزی اہل حدیث کے بڑے بڑے مرکزی قائدین قیادت بھی تشریف لائی ہوئی ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح ہمارے پرانے اسلاف نے جس انداز کے اندر ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور بالخصوص مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر انہوں نے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس وقت جب یہ فتنہ نمودار ہوا تو بڑے بڑے اکابرین نے الحمدللہ اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ حضرت مہر علی شاہ اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ احسان الہی ظہیر، اور حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جتنا بھی اکابرین نے کام کیا ہے اور آج تک وہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اس مشن پر کام کرنے پر داد تحسین دیتے ہوئے یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ شمع رسالت کے پروانے جب تک انشاءاللہ زندہ ہیں، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ان تمام فتنوں کا اور شیطانی قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ آج یہ مارچ کا مہینہ ہے، یہ مارچ کا مہینہ بھی 1953 کی تحریک ختم نبوت ہمیں وہ بات یاد کرا رہی ہے، اے شمع رسالت کے پروانوں، محمد عربی کی ناموس پر مر مٹنے والوں، ذرا 1953 کی تحریک کا مقابلہ بھی کریں، تحریک کا اندازہ بھی کریں، مطالعہ بھی کریں کہ شمع رسالت کے پروانوں نے کس انداز کے ساتھ اور جرت اور استقامت کے ساتھ اپنے اکابرین کی قیادت کے اندر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا۔ ادھر مارشاء اللہ لگ جاتا ہے اور جنرل اعظم جیسے بڑے مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آ جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ جان جا سکتی ہے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں، اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرا سکتے ہیں، مگر محمد عربی کی ناموس کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیں گے، بلکہ پرچم مصطفی کو بلند کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس تحریک کے اندر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے شمع رسالت کے پروانے بڑے جذبہ اور جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، یہ ان کے مطالبات تھے۔ مگر آپ دیکھیے کہ ان مطالبات کو کس انداز کے ساتھ، ظالمانہ انداز کے ساتھ، جابرانہ انداز کے ساتھ ان کو کرش کر دیا جاتا ہے، اور اس تحریک ختم نبوت 1953 کے اندر 10,000 سے زیادہ شمع رسالت کے پروانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ تحریک ختم نبوت جب اپنے جوبن پر ہے، اور لاہور آج بھی گواہ ہے، لاہور کا راوی دریا بھی گواہ ہے، لاہور کا مار روڈ بھی گواہ ہے، اور لاہور کے گلی کوچے محلے آج بھی گواہ ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مسلمانوں نے، عاشقان رسول نے جنگ یمامہ کی ایک یاد تازہ کر دی تھی، اور ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صدیق اکبر کا قافلہ ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر جو ہے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں، اور اس جہاد کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، جن کے اندر 700 قرآن کے حافظ اور قاری بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چنیوٹ کے مجاہد غیور شمع رسالت کے پروانوں، آج دیکھیے کہ لاہور کے اندر بھی آج شمع رسالت کے پروانے وہی یاد زندہ کر رہے ہیں، وہی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور وہی اس سنت کو دہرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اور کل آنے والے دن تک بھی انشاءاللہ، جب تک محمد عربی کا امتی غلام زندہ ہے، انشاءاللہ ان دشمنان ختم نبوت کا مقابلہ تعاقب کرتے رہیں گے۔
सब कहो इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, एक नौजवान गुजरता है कि तहरीक चल रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है और नौजवान अपने अपने सीनों पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश कर रहे हैं और जमीन पर गिरते हुए मुस्कुराते हुए जाम शहादत का जाम पी रहे हैं। नौजवान आता है, अरे उसके कंधे के ऊपर कॉलेज जा रहा है, उसके बस्ता जो है किताबों का मौजूद है, उसको उतार कर रख देता है। अरे ये भी जवान है, ये भी कुर्बानियां दे रहे हैं, अरे वो रख देता है। एक नौजवान पूछता है क्या हो गया? अरे तू तो कॉलेज का स्टूडेंट है, तू तो कॉलेज की तरफ जा रहा है, यहाँ बस्ता क्यों रख दिया है? अरे वो नौजवान कहता है, वो आशिक रसूल कहता है, वो मोहम्मद अरबी का दीवाना इश्क मुस्तफा में झूम कर कहता है, पढ़ता रहा हूँ, आज इम्तिहान का वक्त है, इम्तिहान के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब क्या होता है, पुलिस ने उसके कान के ऊपर जो है बट गोली मार दी है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो नौजवान और जब उठता है कहता है, अरे बदबख्तो, इश्क मुस्तफा तो मेरे सीने में था, तुमने मेरी रान के ऊपर मुझे गोली मारी है, आओ मेरे सीने में तुम गोली मारो ताकि मेरे जिगर को, मेरे दिल को, मेरे रूह को तस्कीन पहुंच जाए कि मैं मोहम्मद अरबी की इज्जत नामूस पर अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। अरे ये भी नौजवान थे। नौजवानों, आइए, आज उन्हीं जज्बों की जरूरत है, आज उसी अंदाज की जरूरत है, आज उसी इस्तकामत की जरूरत है। आगे आओ, आगे बढ़ो और इन दुश्मनान रसूल का मुकाबला करने के लिए हम सबको अपना तन मन धन कुर्बान करने का आज़म करना होगा। करोगे इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा नौजवान, आपको बताऊं, मुख्तसर वक्त है क्योंकि बड़े बड़े हजरत उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, मैं हाजिरी के लिए हाजिर हुआ हूं। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी भी इस बाबरकत प्रोग्राम के अंदर कबूल फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मेरी ड्यूटी इन दिनों के अंदर न्यू अस्पताल के अंदर थी, मेरे साथ मेरे और डॉक्टर भाई भी मौजूद थे और उधर ये खत्म नबूवत के परवानों का पुरजोश अंदाज के अंदर जलूस रमा दमा है, बढ़ता चला जा रहा है और मैं और मेरे साथी अस्पताल की छत पर खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे कि हजारों का लश्कर है, हजारों का मजमा है, खत्म नबूवत के दीवाने आ रहे हैं। अरे आशिकान रसूल का बहुत बड़ा खूबसूरत मंजर सामने आ रहा है। ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम उनके जज्बात की कदर कर रहे हैं। अरे कैसे जवान है, आज अपनी जात के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने मुतालबात के लिए नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस का परचम लहरा रहे हैं और मुतालबात करते हुए आगे आ रहे हैं। और फौज ने वहां हमारी अस्पताल के सामने जो है एक रेड लैंड लगा दी और सुर्ख झंडियां और रस्सियां आगे गाड़ दी हैं, लैंड लगा दी है कि इससे आगे जो भी लगेगा बढ़ेगा, आगे कदम रखेगा उसको गोली मार दी जाएगी। अब काफिला आ जाता है, हजारों का मजमा है, शमा रिसालत के परवाने हैं, गरम खून है, इश्क मुस्तफा से सरशार जवान है। सुभान, कह दो सुभान अल्लाह, ऊंचे बात से कह दो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ये रेड लाइन है, आगे जाना खतरा है, आगे जाएंगे एक कदम रखेंगे गोली लग जाएगी। अल्लाह अकबर, उधर पुलिस है, उधर फौज है, इधर मोहम्मद अरबी के आशिकान रसूल हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब क्या करते हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए मकाम आ गया, एक लम्हा के लिए रुकते हैं, आगे एक खूबसूरत नौजवान आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, रेड लैंड को क्रॉस करता है, खत्मे नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करता हुआ आगे चलता है। गोली आती है, सीने पर लगती है, जमीन पर मुस्कुराते हुए जान आफरीन के सपुर्द कर देता है। अल्लाह अकबर। अब क्या होगा, अब ये मंजर हो गया, उन्होंने उनके इंतबाह को पांव के नीचे लोंद डाला, उनके हुक्म के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा एक दफा जान आई है, एक दफा अल्लाह ने मौत देनी है, जिंदगी के अंदर बार बार मौत कभी नहीं आती, अल्लाह ने जिंदगी एक मर्तबा दी है, मौत भी एक मर्तबा आएगी। अल्लाह अकबर। दूसरा जवान आता है, दूसरा जवान जब आता है वो भी मुस्कुराता हुआ खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करता हुआ आगे
بڑھتا ہے اس کو بھی گولی لگتی ہے، مسکراتا ہوا یہ پھول بھی مرجھا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اب تیسرے کی باری ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اس دوران جناب ہم نیچے اتر آئے اور جب آئے ہیں تو وہ دونوں نوجوانوں کی لاشیں ہسپتال کے اندر پڑی ہیں۔ جب پتہ چلا دونوں شہزادے دونوں بھائی تھے، سبحان اللہ، دونوں بھائی تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میرے بھائیوں ہمارے نقابر علماء اور شمع رسالت کے پروانوں کی قربانیوں کی بدولت پھر 29 مئی 1974 کو ربوہ کے ریلوے اسٹیشن سے یہ تحریک چلتی ہے اور پورے پاکستان کو اپنے گھیرے میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ یہاں سے نکل کر پھر پاکستان کی قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر پہنچتی ہے اور وہاں بحث ہوتی ہے اور قادیانیوں کے جنام نہاد جھوٹے خلیفہ اس کو بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 7 ستمبر کو قادیانی آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان شہدائے ختم نبوت کی قربانیوں کو قبول کیا، ہمارے اکابر کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ربوہ کھلا شہر قرار ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے وہاں آزادی عطا فرمائی۔ آج الحمدللہ کئی مساجد مدارس ختم نبوت کے مقدس مشن پر کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے خوش نصیب قادیانیوں کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے حضرات کو جو اس یاد کو زندہ رکھتے ہیں اور ختم نبوت کے مقدس عنوان سے خاتم النبیین کانفرنس انعقاد کر کے دراصل نوجوانوں کے اندر جو ہے ختم نبوت کی روح کو پھونکتے ہیں اور ان کے جذبوں کو اور ان کے ولولوں کو بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک نبی مکرم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب حضرات کی حاضری کو اور آنے والے علماء کرام کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔